لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين أما بعد قال مولاتي زينب صلوات الله وسلام الله عليها صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ما رأيت إلا جميلا صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد كل مرتبة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ان مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کے ان مرحومین اور تمام مرحومین کی ارواح کو بخش دے۔ حسنین عمران رحیم، مرحوم امینہ عظمت جیوراج، مرحوم قاسم علی جیوراج، مرحوم امینہ بائی قاسم علی جیوراج، منور حسین قاسم علی جیوراج، مرحوم مسلم قاسم علی جیوراج، مرحوم روشن بانو آزاد جیوراج، مرحوم امیر علی رحیم، مرحوم کلثوم بائی رحیم، مرحوم عبداللہ قاسم ٹیبو، مرحومہ فاطمہ بائی عبداللہ قاسم، مرحومہ خیرون بائی علی دینہ ٹیگی، مرحومہ خدیجہ محمد، مرحوم قیس نور محمد، مرحومینس آف بروانی فیملی، مرحومینس آف جیراج فیملی، مرحومینس آف سومجی فیملی، مرحومینس آف جیوراج اینڈ رحیم فیملی اینڈ all مرحومینس۔ الفاتحہ۔ بی بی کا مشہور کلمہ ما رعیت الا جمیلا، اس پس منظر میں جو مقاصد چھپے ہوئے ہیں، اگر ان کے اوپر ہم غور کریں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بی بی جن کو ام المصائب کہا جاتا ہے، جو زین اب ہے، کتنے مصائب کے ہجوم کے بعد بھی اگر منہ سے کوئی فقرہ نکلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر خوبصورتی، مگر میں نے جمال دیکھا ہے۔ یہ بی بی کا وقار ہے، بی بی کی منزلت ہے عزیزان محترم۔ اور چلتے چلتے مجھے آج پوری مجلس بی بی زینب کے اوپر ہی پڑھنی ہے۔ ہمارا جو پانی کا موضوع تھا انشاءاللہ کبھی اور وقت ملا تو اس کو پورا کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں کہ 6 ہجری کو آپ پیدا ہوئی، 5 جمادی الاولیٰ، اور 62 ہجرہ 15 رجب کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 56 ایئرس کی آپ کی عمر ہے، اور آپ نے وہ
مصائب دیکھے ہیں جس کی انتہا نہیں، اتنے حد تک کہ اتنا صبر کیا کہ صبر بھی آپ سے عاجز ہو گیا. اس لیے آپ کا وقار آپ کو ام المصائب کہا جاتا ہے. اور فاطمہ کے بعد تو ثانیہ زہرا ہوئی، زہرا کے بعد تو کوئی ثانیہ زہرا ہوئی، مگر ثانیہ زہرا کے بعد کوئی زینب نہ ہوئی. یہ ہے مرتبہ بی بی زینب کا. کچھ اشعار آپ کی شان میں، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زینب کا. تیرے در پر بھی آئے گا جبرائیل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا. اللہ اللہ ہر تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا. سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا. بن گیا خود علم سا کاغذ پہ، بن گیا خود علم سا کاغذ پہ، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا. چل رہا ہے عزا کی صورت میں، اسی وجہ سے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زینب کا کیا کرایا ہے، یہ زینب کا کردار ہے، یہ زینب کا صدقہ ہے. چل رہا ہے عزا کی صورت میں، دو جہاں میں نظام زینب کا. ماتم شاہ اور یزید کے گھر، دیکھ لو انتقام زینب کا. دیکھتا ہے حسین کا سجدہ بھی، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ بھی، خود بھی رک کر قیام زینب کا. میری بہنیں حجاب لازم ہیں، ہے یہ تم کو پیام زینب کا. حیدر کبھی نبی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین ہے تو تفسیر ہے زینب. حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب. بے تیغ لگ کے عباس علمدار بن گئے، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو. اللہ اکبر. زینب نے اس طرح اچارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو. صلوات پڑھے محمد والے. شریکت الحسین. توجہ کا طالب و عزیزان محترم، میں کچھ بہت اہمیت والی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، شاید کوئی غفلت نہ ہو جائے. کیونکہ اب عمر بھی ایسی ہو گئی ہے کہ بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی منٹوں میں کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں. جیسے ابھی میں بھول گیا تھا، ایک بہت فیمس فقرہ ہے، ما رأیت الا جمیلا، مگر دماغ سے چلا جاتا ہے. تو یہ عمر کا تقاضا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اس لیے گارنٹی کے طور پر کتاب رکھنی پڑتی ہے، پیپرز رکھنے پڑتے ہیں. شریکت الحسین ثانیہ زہرا حضرت زینب کی عظیم تاریخ ساز شخصیت کے بارے میں خامہ فرمائی کرتے وقت الفاظ اپنی معنویت کا اظہار کرنے سے معذور رہ جاتے ہیں، اور سیرت و کردار کے ہمگیر پہلو پیش کرتا ہوا مترادف ہو جاتا ہے، جس کے بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تاریخ و تحقیق کے شخسوار بھی اس بلند و قامت و عظیم المرتبت خاتون کی بے پناہ عظمت کو سلام کر کے تاریخ ساز جد و جہد کے پہلو نمایاں تو کرتے ہیں، لیکن اپنی ندامت و کم مائگی کا اعتراف کرنے سے گریز نہیں کرتے.
کربلا کو زینب نے کربلا بنا دیا اور استعمار و استبداد کی بنیادیں رسن بستہ ہو کر بھی ہلا دی اور مظلومیت کو ہتھیار بنا کر ظالم کو زمین بوس کرنے کا سلیقہ سکھا دیا. اللہ اکبر. مظلومیت بیچارگی نہیں ہے، مظلومیت میں طاقت ہوتی ہے. دیکھیں اس بی بی زینب. میں سوچتا ہوں کہ تاریخ اس انسان میں زینب جہاں کھڑی ہے وہاں خواتین عالم کے درمیان ان کی حیثیت کون سی ہے. چونکہ آج آرام سے مجھے بی بی زینب کے بارے میں پڑھنا ہے اور صرف ان کے بارے میں پڑھنا ہے، اس لیے آپ کا توجہ کا طالب. جس طرح یورپ کے مشہور مفسر اور مفکر مائیکل ہارٹ نے تاریخ پر اثر انداز ہونے والے 100 عظیم انسانوں کا منتخب کر کے دا 100 کتاب لکھی اور اس کتاب میں مادی اور معنوی دونوں طرح تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت کی حیثیت سے پہلا نام یعنی سر فہرست جو نام اس نے دیا وہ ہمارا اور آپ کا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا. اسی طرح اگر میں تاریخ انسانیت کا اثر انداز ہونے والی عظیم خواتین کی فہرست بناؤں تو پہلا نام کس معظم کا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے. توجہ کا طالب ہوں عزیزو. میرے سامنے حضرت حوا ہے، حضرت سارہ ہے، حضرت حاجرہ ہے، مادر موسیٰ ہے، حضرت آسیہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور حضرت فاطمہ بنت اسد ہے اور خود حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ہے. ام البشر حضرت حوا یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں گی کہ میں نے وحش و طیور کے درمیان نوع انسان کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا، مگر زینب نے ان انسان نما درندوں کے درغے میں انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کی کہ جن کے پاس سینکڑوں بے گناہوں کا خون پی کر بھی نہیں بجھتی تھی پیاس ان کی، جو خود بھی اپنے نبی کی جگر بندوں کو ذبح کر کے اپنے خون آشامی کا جوہر دکھاتے ہیں. میں نے گھر بسایا تھا، زینب نے اپنا گھر لٹا کر عظمت انسانی کو مدھم ہونے سے بچایا. میں زینب کے صبر و استقبال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت سارہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں گی کہ یقیناً میں خلیل اللہ کی اس نسل کا سرچشمہ ہوں جس میں اسحاق و یعقوب و یوسف جیسے انبیاء پیدا ہو سکے ہیں، مگر مجھے نہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑا نہ کسی ابتلا سے، مگر زینب نے تو ظلم و جور کے طوفان میں گری ہوئی کشتی امامت کو پار کر کے اپنی نسل قربان کر کے نسل کی حفاظت کی، جس کے کئی فخر ابراہیم، جس کے بعد کئی فخر ابراہیم پیدا ہوئے. صلوات پر محمد. جس کا آخری فرزند آج بھی موجود ہے. نہیں، میں زینب کبریٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حاجرہ آواز دیں گی کہ میں ایک اسماعیل کی قربانی پر راضی و رضائے حق ہوئی. میری زینب نے اپنے کئی اسماعیلوں کو
قربان کر کے شکر کا سجدہ کیا۔ میرا ایک اسماعیل چند گھنٹوں کی پیاس سے بیتاب تھا اور میں بھی صفا اور مروہ کے بیچ میں پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، مگر زینب کے کئی اسماعیل کئی دن سے پیاسے تھے اور وہ بھی پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، کبھی اس خیمے میں تو کبھی اس خیمے میں۔ میرے بیٹے کے لیے آب زمزم ابلنے لگا، مگر زینب کے بیٹیوں کے پیاس آب خنجر سے بجھائی گئی۔ زینب میری ہی بیٹی ہے، میرا ہی خون ہے، اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہوا خون بھی میرا ہے، مگر مجھ میں اور اس میں بہت بڑا فرق۔ مادر موسیٰ فرمائیں گی کہ رضائے الہی میرے سامنے بھی تھی اور زینب کے سامنے بھی۔ میں نے اپنے ایک بچے کو موج آب کے حوالے کیا تھا، یقین کے ساتھ کہ میرا بچہ مجھے واپس مل جائے گا، مگر زینب کبریٰ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بانجوں کو موج خنجر و شمشیر کے حوالے کر کے یقین دلایا کہ اسلام کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کہیں گی کہ بے شک میں نے موسیٰ کی فرعون کی مظالمت سے حفاظت کی، مگر زینب نے ان ظالموں سے فخر موسیٰ سید سجاد کو بچا کے واپس مدینے پہنچا دیا۔ حضرت مریم کہیں گی کہ میں ایک مظلوم بیٹے کی ماں ہوں، مگر زینب کبریٰ کی آغوش شہدائے راہ خدا کی دستگاہ بن گئی۔ مجھے ان سے ہمدردی کی مجال کہاں؟ یقیناً پوری تاریخ انسانی کی عظیم خواتین کی فہرست میں پہلا نام فاطمہ زہرا کا ہے۔ جس طرح تمام عالم انسانیت محمد مصطفیٰ کے مقدس نام سے معنون ہے، باب خیر البشر بیٹی خیر النساء، وہ سید البشر، یہ سید الاوصیاء اور سیدۃ النساء، عظیم مرتبت رسول، یہ بذات الرسول، نہ ان کا جواب نہ ان کا جواب، مگر کردار فاطمہ بھی اللہ اکبر آواز دے رہا ہے کہ میں نے منفی قوتوں کا مقابلہ اس وقت کیا تھا کہ جب وہ اپنی ابتدائی منزل میں تھیں، مگر میری زینب نے ان منفی قوتوں کو اس وقت شکست دی جب وہ اپنی آخری انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ میرا گھر جلانے کے لیے صرف آگ لائی گئی تھی، مصائب نہیں عزیزوں، مگر میری بیٹی زینب نے اس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈوب کر قصر اسلام کو جلنے سے بچا لیا۔ میں نے ارباب حکومت کو علی کے سامنے سے بیعت کا سوال واپس لینے پر مجبور کر دیا تھا، مگر میں نے جس سوال بیعت کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا تھا، زینب نے اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ علی کی حفاظت میں میرا پہلو زخمی ہوا، مگر میری بیٹی نے چوتھے علی کی حفاظت میں جتنے زخم کھائے ہیں ان کا شمار احسب الحاکمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب انحراف کا مقابلہ کیا تھا تو علی میرے پشت پناہ تھے، میرے بچے مجھے سہارا دے رہے تھے، میرا گھر آباد تھا، غیرتیں ابھی زندہ تھی، مسلمانوں کا ضمیر مردہ نہیں ہوا تھا۔ سلمانو، بوذرو، عمارو، مقداد جیسے اصحاب رسول مدینے میں موجود تھے۔ میرے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے والے زندہ تھے، مگر زینب نے تو اپنے ارمانوں کے کھنڈیر پر
اپنی آرزوؤں کی خاکستر سے ایک نئی تاریخ بنائی، ایک نئے عہدے کی تعمیر کی، ایک نیا دور عالم وجود میں لائی۔ میں نے مسلمانوں کے دل ہلا دیے تھے، مگر زینب نے تمام عالم اسلام کا مزاج بدل کے رکھ دیا تھا اور مسلمانوں کی نفسیات میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ جو آج بھی موجود ہے۔ زینب میری ہی کردار کا دوسرا رخ ہے، وہ ثانیہ زہرا ہے اور اس کی ابتدا میں ہوں۔ ثانیہ زہرا، اللہ اکبر، یادگار علی، خاتون کربلا، فاتح کوفہ و شام، شریکت الحسین، تاجدار غم، ماں کی شان، باپ کا وقار، یہ القاب، اس طرح کے سارے لقب جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، کردار زینب کبریٰ کی وسعت اور تاثیر، گہرائی اور گہرائی کے سامنے بہت کست نظر آتے ہیں، بہت پست نظر آتے ہیں۔ عزیزو، ہر لفظ بالکل صحیح ہے، مگر زینب کبریٰ کی شخصیت کا کینواس اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے کہ القاب شخصیت کے کسی چھوٹے سے حصے پر روشنی ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سارے لقب مل کے بھی کردار زینب کے پورے مفہوم اور معنویت کو اپنے حلقے میں سمیٹ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ الفاظ اپنی تنگ دامنی پر شرمندہ ہو کے منہ بند کر لیتے ہیں، تمثیلات کا دم ٹوٹ جاتا ہے، تشبیہات کی سانس اکھڑ جاتی ہے، نہ اشارے کام آتے ہیں نہ کنائے۔ ذہن انسانی کے کردار زینب کی عظمت اور اس کے بے پناہ قوت کا احساس تو کر لیتا ہے، مگر اس احساس کو دوسروں تک پہنچائے کیسے؟ اظہار و ترتیل کے لیے نہ اسے لفظیں ملتی ہے، نہ زبان و بیان کے پیمانے کام کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک اس موضوع پر کسی بھی زبان میں کوئی ایسی تحریر سامنے نہیں آئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ زینب کے کردار کی ناکاری کا حق ادا کر دیا گیا۔ زینب اگر عصمت و طہارت و صبر و ضبط کے دائرے میں فاطمہ نظر آتی ہیں تو ہمت و جرأت و عظمت و استقلال کی منزل پر حیدر کرار دکھائی دیتی ہے۔ بازار کوفہ میں خطاب کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میدان صفین میں علی بول رہے ہیں، اور جب شام کے دربار میں زبان کھولتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا خلیفہ وقت سے گفتگو کر رہی۔ یقیناً زینب شریکت الحسین ہیں، مگر کب تک؟ جب تک حسین موجود تھے۔ توجہ کا طالب و عزیزان محترم، یعنی بس عصر عاشور تک۔ اس کے بعد تو زینب بس زینب ہے، اکیلی اور تنہا۔ نقیب فتح شہ مشرقین ان بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ آئی تھی پردے میں جو بنت پیغمبر کی طرح، کھل گیا سر تو اٹھی فاتح خیبر کی طرح۔ دوسرے شعراء اہل بیت بھی لکھتے رہے کہ زینب کہیں علی نظر آتی ہے، کہیں فاطمہ، کہیں حسن، کہیں حسین دکھائی دیتی ہیں، کبھی عباس بن جاتی ہیں، کبھی علی اکبر بن جاتی ہیں۔ بلا شبہ زینب کبریٰ ایک شخصیت میں
کئی شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں، مگر جادوئے صبر و رضا میں بے شمار ایسے مرحلے بھی ہیں جہاں زینب نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، جہاں بس زینب زینب ہے، بس تنہا اور اکیلی، ایک ایسی شخصیت کی مالک جو کسی کی ثانی ہے نہ کوئی اس کا ثانی، جو کسی کی شریک ہے نہ کوئی اس کا شریک، جو کسی کی مثال ہے نہ کوئی اس کی مثال۔ روایتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ زینب مرسل اعظم جیسے نانا کی نواسی، علی مرتضی جیسے عظیم المرتبت باپ کی بیٹی، فاطمہ زہرا جیسی عظیم ماں کی لخت جگر، حسن اور حسین جیسے بھائیوں کی بہن، عصمت کی فضاؤں میں آنکھیں کھولی، معصوم آغوش میں پرورش پائی، طیب و طاہر ہاتھوں نے پالا، قرآن کی آیتوں نے لوریاں دی، زینب کی عظمتوں کا ثبوت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ ان فضیلتوں میں دنیا کی کوئی خاتون زینب کبریٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر یہ فضیلتیں نسبی ہیں، ریلیٹیو ہیں، اور وہیں کام آتی ہیں جہاں ذاتی فضیلتیں کم ہوں یا نہ ہوں۔ علامہ اقبال نے فاطمہ زہرا کی شان میں جو مشہور مقبول نظم لکھی ہے، اس کا محور انہی نسبتوں کو بنایا۔ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، اور پھر اس شاہکار کا نظم میں نور چشم رحمت العالمین کہہ کر پیغمبر اسلام کے فضائل کے حوالے سے اور بانوئے آنے تاجدار لافتہ کہہ کر حضرت علی کے ذریعے مادرائے کاروان سالار عشق کہہ کر حسنین کے حوالے سے فاطمہ زہرا کی مدح کی ہے، مگر اس عظیم اور اس نظم کی عظمت کے اعتراف کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ علامہ اقبال ذرا ہمت کر کے تاریخ کا ورق الٹتے نا اور واقعات کی گہرائی میں اترتے تو دیکھتے کہ انہیں کہنا پڑتا کہ فاطمہ زہرا خود اپنی ذات میں بھی اتنی عظیم شخصیت کی مالک ہے جو ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتی، اور رشتوں کے لیے خود سرمایہ افتخار ہے۔ فاطمہ خود باپ کے لیے سرمایہ افتخار ہے، علی کے لیے سرمایہ افتخار ہے، حسنین کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ زہرا کی طرح ثانی زہرا بھی کربلا سے پہلے تعارف کے لیے مذکورہ نسبتوں کی محتاج تھی، مگر کربلا کے بعد خود اتنی بڑی شخصیت کی مالک نظر آتی ہے کہ بڑی آسانی سے ان نسبتوں کا رخ بدل جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ مرسل اعظم زینب جیسی تاریخی سازگار نواسی کے نانا ہے، علی مرتضی زینب جیسی عظیم المرتبت بیٹی کے باپ ہے، اور فاطمہ زہرا زینب جیسی عہد آفرین بیٹی کی ماں ہے، اور حسن و حسین زینب جیسے انقلاب آفرین بہن کے بھائی ہیں۔ صلوات پر پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہی وہ نازک مرحلہ تھا جہاں فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسرا علی کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیٹی جیسے پیغمبر ماں کہتے تھے، جس کے دروازے پر سلام کرتے تھے، جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے،
جو اہل بیت پیغمبر کا مرکزی کردار تھی، زیر قضا بھی اور میدان مباہلے میں بھی۔ بس فاطمہ اٹھی اور اپنے آنسوؤں کا حصار علی کے گرد کھینچ لیا۔ فاطمہ زہرا کی کامیاب جہاد نے ارباب اقتدار کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ انہیں مطالبہ بیعت واپس لینا پڑی، اور چند دن پہلے گھر جلانے کے لیے جو لوگ آئے تھے نا، وہ فاطمہ زہرا کے گھر پر معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے۔ عزیزان محترم، اور شہادت حسین کے بعد وہ دید تاریخ نے حیرت سے دیکھا، آفتاب کی طرح روشن چہرے والی ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں سے طلوع ہوئی اور دور دور کر بیواؤں اور یتیموں کو آگ سے بچا کے باہر لاتی رہی، جلتی ہوئی ریت پر بٹھا رہی ہے۔ اس خوفناک لمحے میں شریعت کا قانون پوچھ کے امام وقت کا تعارف کرا رہی ہے۔ بیمار سجاد کو پشت پر اٹھا لائیں اور خاک پہ لٹا دیا۔ اللہ اللہ، یہ کتنے بڑے دل کے خاتون ہے کہ ایک بچے کو بھی جلنے نہیں دیا۔ معمولی آتش زنی میں بھی دو ایک انسان جلس جاتے ہیں۔ زینب کا کرم دیکھیں عزیزو، پر کے کانوں سے نہ نکالیں، اپنے دل کو الفاظ کی گہرائیوں تک لے جائیں اور زینب کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیزو، زینب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جبکہ آگ بجھانے والے بہت موجود ہوتے ہیں، پھر بھی دو ایک بجھ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، مگر یہاں آگ بجھانے والا کوئی نہیں، آگ بجھانے والا تو کوئی نہیں ہے، جلانے والے بہت ہیں، مگر ایسی حالت میں بھی زینب نے کسی کو جلنے نہیں دیا۔ خود اپنے غموں کی آگ میں جن کے کلیجے سلگ رہے ہیں، انہی خیموں کی آگ کا ہوش کہاں؟ یہ کون ہے؟ اس سے پہلے تو اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ چہرے پر کیسا جلال ہے، کیا دبدبا ہے، کیسا اطمینان ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہ آنکھ میں آنسو ہے، اللہ اکبر، نہ ہاتھوں میں لغزش ہے، نہ پاؤں میں کپ کپاہٹ ہے، اللہ اکبر۔ اور جب اہل حرم کا قافلہ کوفہ پہنچا نا، قافلہ قلب شہر پہ رک گیا، اور ایک معذور اور نخیف اور ستم رسیدہ زینب کبریٰ کے رسن بستہ ہاتھ ایک مرتبہ بلند ہوتے ہیں۔ اب غیرت دیکھیے اور ہمت دیکھیے، شجاعت دیکھیے، جیسے کہہ رہی ہوں بس اب خاموش ہو جاؤ۔ پھر ایسا لگا کہ زمین نے اپنی گردش بند کر دی اور لوگوں کی سانسیں رک گئی، اور اس ہاتھ کی ایک جنبش نے پورے مجمع کو اسیر کر لیا۔ جی چاہتا ہے کہ علامہ ریاضی بنارسی کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب دیکھو، جس وقت تماشائی اسیروں کے شکستہ چہرے فریادی صورتوں اور متجبانہ لہجے کی امید کرتے ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ پر سے ایک ہاتھ اٹھا جس کا اشارہ ہے چپ ہو جاؤ۔ چہرے پر نگاہ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک بے جنبش، غیر متاثر، ناقابل شکست صورت سامنے ہے، جس کے بشر کی بلندی، نگاہ کا تحکم اور لہجے کی قوت خاموشی چاہ رہی ہے،
اور اس کے ساتھ ہی فوراً صدائیں ڈوب جاتی ہیں. حیرت و استجاب لوگوں کو مخاطب کر لیتا ہے اور دفعتاً کوفہ کا وہ حصہ جو زینب کے سامنے تھا شہر خاموشہ بن جاتا ہے، کیونکہ زینب کا ہاتھ اٹھا. زینب کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، اب مجھے کچھ کہنا ہے. اللہ اکبر، یہ ہیبت دیکھیے. خاموشی ایسی کہ اونٹوں کی گھنٹیاں کی صدائیں خاموش ہو گئی. نہیں بلکہ حضرت زینب علیہ مقام کا ارادہ اور اس کے پیچھے اس عظیم الشان نفس کی قوت تھی. اللہ اکبر. جس نے حتمی فیصلہ کیا تھا کہ ہم کچھ کہیں گے، یہ ارادہ ایک بجلی تھی جو دوڑ رہی تھی اور لوگ مسحور ہو رہے تھے. ممکن نہ تھا کہ لوگ متوجہ نہ ہوتے. علی کی بیٹی کا نفس مجمع پر چھایا ہوا تھا. زینب بول رہی تھی. اللہ اکبر. اور الفاظ بجلیاں بن کر مجمع پر برس رہے تھے. ابن زیاد نے ایک مرتبہ چیخ کے کہا، مت سنو اس کی بات، یہ بہت بڑی خطیبہ ہے اور بہت بڑے خطیب کی بیٹی ہے. مگر اس کی بات ہوا میں اڑا دی گئی. وہ گھبرا کے دارالامارہ میں واپس چلا گیا. زینب بول رہی تھی، ارے اہل کوفہ اور اہل مکر و دغا، تم نے پیغمبر اسلام کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے. تم نے وہ حادثہ عظیم برپا کر دیا جس کے لیے زمین و آسمان کی فضائیں تنگ ہو گئی ہیں. اس مہلت پر مغرور نہ ہو جا. یہ خون نہ پامال ہوگا نہ ضائع. عذاب خدا تمہارے تعاقب میں ہے. فصاحت و بلاغت میں ڈوبے ہوئے زینب کے ان فقروں کی تشریح انسانی ذہن میں نہیں ہو سکتی. علی و فاطمہ کے علاوہ زینب کو اور خطابت کون دے سکتا ہے؟ داد خطابت کون دے سکتا ہے؟ البتہ وقت کے علی نے بس اتنا کہا، پھوپھی اماں انت غیر معلمہ. اللہ اکبر. انت عالم غیر معلمہ. زینب بول رہی ہے اور کوفہ زینب کے قبضے میں ہے. لہراتے ہوئے تازیانے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے ہیں. شرم و ندامت سے گھبرا کے فوجوں نے درے پھینک دیے ہیں. جو کوفی قتل حسین میں شامل تھے عورتوں کے تنز سے بچنے کے لیے گھروں میں چھپ گئے، بیٹھ گئے. تلواریں نیام میں ہیں، ہر سر جھکا ہوا ہے. نئے کپڑے پہن کے تماشا دیکھنے کے لیے آنے والوں نے گریبان چاک کر ڈالے ہیں، کپڑے پھاڑ دیے ہیں. عورتوں نے اپنے سروں سے چادریں پھینک دی ہیں. در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. لوگ سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. کتنوں نے دیواروں سے ٹکرا کر سروں کو زخمی کر دیا. فوج یزید کے نگارے گونگے ہو گئے. ہاں عزادارو، یہ زینب اور 12 محرم کو قافلہ اہل بیت کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا. مگر لشکر یزید میں اب نہ وہ جوش تھا نہ وہ خروش تھا. خطبہ زینب نے کتنا بڑا انقلاب لا دیا تھا کہ آج تک جس کا اثر چل رہا ہے. آج تک زینب کی آواز ہوا میں گونج رہی ہے اور دشمنوں کو پست کر رہی ہے، دشمنوں کو نیست نابود کر رہی ہے. یہ سکھا رہی ہے کہ مصائب کے ہجوم کے اندر بھی ایک کمزور اور لاچار اور مظلوم عورت کیا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. فوجیں عادی ہو گئی ہیں.
تازیانے ہیں مگر حرکت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، قاتلان حسین ساتھ ہیں مگر اپنا تعارف کراتے ہوئے شرمانے لگے ہیں، طبل جنگ ہے مگر بجنے کی ہمت نہیں۔ شام کی طرف جا رہا ہے قافلہ، خطبہ زینب کی صدائیں باز گشت در و دیوار تک اور بستیوں تک پھیل چکی ہیں، اور ریاض بنارسی کا ایسا لگتا ہے کہ ایک آگ ہے کہ آسمانی فرشتے جسے ہوا دے رہے ہیں، جس میں یزید کے اجداد کی ہڈیاں سلگ رہی ہیں، یزید کے سپاہی سہمے ہوئے ہیں، دفتران حیدر کرار کے چہروں پر نظر ڈالنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہیں۔ دختران کوفے سے دمشق تک کا راستہ بقول ابن اسیر 13 دن میں طے ہوا۔ یہ کبھی منبر سے بتایا نہیں جاتا کہ کیسی اور کون سی منزلوں سے گزر کر یہ قافلہ شام تک پہنچا ہے۔ روضۃ الشہبہ میں اور ان کے بیان کے مطابق قافلہ کو شام کے علاقے کے جن بستیوں میں یزید کے باپ نے اہل بیت کی دشمنی بڑھ دی تھی، یہ وہ مسلمان تھے جو حضرت علی کو سب کرتے تھے، جنہیں علی و پیغمبر کے رشتے کا صحیح علم بھی نہیں تھا۔ شام کا پورا علاقہ شیعوں سے بالکل خالی تھا، مگر زینب کی تقریر اور اہل بیت کی مظلومیت نے ان بستیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ قافلہ تقریر سے گزرتا ہوا اعما آیا، وہاں سے دیر عروہ پہنچا اور وہاں سے سلیطہ پہنچا، جہاں کے لوگوں نے انہیں بستی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہاں سے لینا پہنچا، پھر وہاں سے وادی نخلہ میں قیام کیا اور رات گزاری، وہاں سے گزر کے لینا کے قریب پہنچے۔ یہ ایک شہر تھا، قافلہ یہاں رکنا چاہتا تھا، مگر شہر کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے نکل پڑے کہ سب حسین اور ان کے ساتھیوں پر صلوات درود بھیج رہے تھے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کر رہے تھے، اور سب ہم آواز ہو کر کہہ رہے تھے کہ قاتلان اولاد انبیاء ہمارے شہر میں اپنے منحوس قدم نہ رکھنے گے، نہ ہی ہم رکھنے دیں گے۔ وہاں سے باقی یہ قافلہ موصول پہنچا۔ حاکم موصول کو اطلاع ملی، کیونکہ وہاں پہ سنی حضرات تھے، ان کا قبضہ تھا، ابھی بھی جب ہوا تھا ایسا کا، تو پہلا جو شہر گرا تھا وہ موصول تھا، آپ کو علم میں ہوگا۔ اس نے شہر کو سجایا، کئی میل آگے بڑھ کر قاتلان حسین کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ شہر کے لوگ بھی، انہوں نے پوچھا کہ کس کا سر ہے؟ حاکم موصول نے جواب دیا کہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے یزید کی بغاوت کی تھی، مگر اس مجمع میں ایک بوڑھا ساتھی اٹھا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ حسین ابن فاطمہ بنت رسول کا سر ہے، یہ قیدی اہل بیت رسول ہے۔ بے سننا تھا کہ 40 جوان تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ ہم پر حسین کی فوج یزید ہے، ہم سر حسین کو فوج یزید سے چھین لے کے دفن کریں گے، چاہے ہماری جانیں ہی کیوں نہیں چلی جائے۔ یہ دیکھ کر یزیدی قافلہ اسیران اہل بیت کو لے کے آگے بڑھ گیا اور موصول سے مشہد نقطہ کی طرف جانے لگا۔ وہاں پہنچ کے لوگوں نے رسد کا انتظام کیا شہر کے باہر، صحرا میں قافلہ ٹھہرا، سر حسین جہاں رکھا گیا تھا آج بھی جگہ زیارت کا بن چکا ہے۔ روز عاشورہ لوگ آج بھی وہاں آتے ہیں۔ یہ سب عیسائی اور یہودی تھے جنہیں صدائے زینب نے مسلمان بنا دیا تھا۔ مندین پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ لوگ قاتلوں پر لعنت کے ساتھ لعنت پھیر کر لعنت بھیج رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے فاسقو، اے فاجرو، تم نے یہ کیا کر دیا۔ معرۃ الامان کے بعد ناصبی، جہاں پہ ناصبیوں کا رہائش پذیری تھی، جن کا شہر تھا،
दरवाजे खोल दिए गए, यजीदियों का इस्तेकबाल किया गया। फिर शिराजू की तरफ गए मगर लोगों ने शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लश्कर यजीद वहां से भाग के कफरे ताब की तरफ बढ़ा। ये छोटा सा किला था मगर अहले किला ने दरवाजे बंद कर लिए। उस वक्त खूली ने उनसे कहा, क्या तुम भी हमारी इताअत में नहीं हो, हमें पानी पिलाओ। उन ईसाइयों ने कहा, हम तुम्हें पानी नहीं पिला सकते, तुमने हुसैन और उनके बच्चों को प्यासा शहीद किया था। वहां से फौज सैबूर पहुंची और चाहा कि वहां कयाम करें मगर वहां ने नौजवान उठकर खड़े हो गए और पुल काट दिया और फौज यजीद पर हमला कर दिया। जंग हुई, यजीद के लश्कर के 600 आदमी वासिले जहन्नम हुए। अहले सैबूर के 5 आदमी शहीद हुए। रास्ते में कई जगह यहूदियों और ईसाइयों ने फौज यजीद से मुकाबला किया और कई बस्तियां मुसलमान हो गई। अजीज़ान मोहतरम, ये एक ज़ैनब का खुतबा था। जरा फिक्र करें अजीज़ान मोहतरम, जिस चीज को यजीद छुपाना चाहता था, जिस चीज को दुश्मनान छुपाना चाहते थे, ज़ैनब ने इन चीजों को उरिया कर दिया और लोगों के सामने रख कर इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया कि शिया तो शिया, सुन्नी तो सुन्नी, यहूदी और ईसाई भी इनके तरफ आने लगे और इनको नफरतें हासिल होने लगी। और इनका क्या पैगाम हुआ, इनका रिजल्ट क्या हुआ कि यजीद एक बड़ी कहरनाक मौत पे मरा। कि जब जा रहा था शिकार के लिए और बहुत दूर निकल गया तो एक जगह प्यास लगी, उसने वहां के किसी अधेड़ आदमी से पानी मांगा। कहा, मैं यजीद हूं, मैं तुम्हारा अमीर हूं। कहा, तू यजीद है, तू अमीर है, लानत हो तुझ पे, तू मुझसे पानी मांग रहा है जिसको हुसैन को 3 दिन का प्यासा ज़बह कर दिया, तुझे पानी हासिल नहीं होगा। वो गुस्से से भागा और अपने घोड़े पर सवार होके ऐसा भागा कि रकाब इसके पीछे अटक गई और घोड़े से इतनी बुरी तरह से गिरा कि वहीं पे वासिल जहन्नम हुआ। हाँ ज़्यादा रन हुसैन, फिक्र न कीजिए, जितने भी मसाइब में हम और आप गिरेंगे, हमारे पास ज़ैनब का रास्ता है, हमारे पास हुसैन का रास्ता है। हाँ ज़ादारान हुसैन, जब ये काफिला छूट के मदीना आया, एक मर्तबा मुसल्ले इबादत पर ज़ैनब की आंख लग गई। देखा माँ फातिमा आई है। कहा, अम्मा अब आई हो, अब आई हो। अरे कासिम के लाश के पामाल मैंने देखे। अम्मा, अकबर के सीने पे मर्ची का फल लगा। अम्मा, असगर के गले को तीर का निशाना बनाया गया। अम्मा, अब्बास के बाजू काटे गए और उस हुसैन को जिसको आपने चक्की पीस पीस के पाला था, शहीद कर दिया और गोरों के तहे शहीद का लाशा पामाल कर दिया। अम्मा अब आई हो। एक मर्तबा फातिमा कहती है, ज़ैनब सुन मेरी बेटी सुन, तुमने मदीना छोड़ा, मैंने मकी छोड़ी, मैं तेरे हर हालत में तेरे साथ थी, हर मकाम पे तेरे साथ थी। तू शहीदों को तैयार करके बेचती रही, मैं शहीदों को गिरते हुए अपने गोद में लेती रही। सब शहीदों को मैंने उठा लिया मगर अब्बा वो शहीद था जिसके हाथ कटे हुए थे, वो मुंह के बल गिरा। मैंने अब्बास को संभाल लिया, मैंने मेरे बेटे हुसैन को संभाल लिया। और ज़ैनब, जब तेरा कूफा व शाम में पत्थरों से इस्तेकबाल हुआ
تو وہ پتھر میں اپنے سر پہ لیتی رہی. اگر تجھ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ میرا سر آج بھی زخمی ہے, آج بھی. لا لعنت اللہ ومزاجه وسيعلم الذين ظلموا المنصرين. انا لله وانا الیہ راجعون. بار الہ محمد و آل محمد کے طفیل میں ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما. زینب اولیاء مقام کا واسطہ, بی بی کی مظلومیت کا واسطہ, ہماری عورتوں کو باپردہ رکھ, ان کو ہدایت دے کہ وہ ہمیشہ پردے میں رہے اور زینب کا احترام کرے. زینب کی کنیزیوں کا دعویٰ کرنے والی عورتیں ہمیشہ باپردہ رہے. عزیزان محترم, زینب کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمیں موقع دے کہ ہم شام میں جا کر بی بی کی زیارت کر سکیں. بار الہ میں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. بار الہ آج کی مجلس جن مرحومین کے لیے کی گئی ہے, اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین کو اور کل مرحومین کو بخش دے. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش کے ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عنایت کر, اور ہم جب ہمارا جان کنی کا وقت ہو تو ہم با ایمان دنیا سے اٹھیں, عزادار بن کے اٹھیں. بار الہ حضرت حجت قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوامل میں شامل کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین.